السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں جمع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسان وہاں موجود تھے اور جن بھی وہاں موجود تھے۔ سب سے اللہ پاک نے یہ کہا کہ میرے بندو بتاؤ، تم جس دنیا میں جا رہے ہو وہ دنیا مختصر سی زندگی ہے، مسافر خانہ ہے، آپ کو وہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے سوال کریں گے، تجھ ہی سے مانگیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو میرے بندو، تم دنیا میں جا رہے ہو، وہ دنیا کچھ اس طرح سے ہوگی کہ وہاں تمہاری ضرورتیں ہوگی، کچھ کھانا تمہاری ضرورت ہوگی، پینا تمہاری ضرورت ہوگی، کاروبار تمہاری ضرورت ہوگی، شادی تمہاری ضرورت ہوگی۔ یہ میں تمہارے اندر یہ ضرورتیں رکھ دوں گا، اور تم میرے پاس سے یہاں سے لے کر جا رہے ہو مقصد، کہ آپ کا مقصد ہے میری عبادت۔ تو دو چیزیں ہوئی اس دنیا میں، ایک ہوگی تمہاری ضرورتیں اور ایک طرف ہوگا تمہارا مقصد، اور تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوگا شیطان۔ اے میرے بندو، تم میرے مقصد کو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں ضرورت کو مقصد بنا دے اور مقصد کو تمہاری ضرورت بنا دے۔ بس اتنی سی بات ہے وہاں پر۔ اگر تم اس بیلنس کو باقی رکھا کہ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا، اور تم جو میری عبادت اور اطاعت ہے اس کو مقصد بنایا، تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور اللہ نے کہا کہ جب تم مقصد کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے، انعام کے طور پر اللہ پاک نے یہ کہا کہ دوں گا کیا؟ جنت۔ تو یہ جو آنے والا جو مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اپنے مقصد کو یاد دلانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ اس عارضی دنیا میں ہم دل دے بیٹھے ہیں۔ کسی نے اپنی محبتیں، اپنی تمنائیں اپنی اولاد سے لگایا ہوا ہے، کوئی اپنی بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے، کوئی اپنی دکان کا ہو کے رہ گیا ہے، کوئی اپنے کارخانے کا ہو کے رہ گیا ہے، کسی نے سیاست کا ہو کے رہ گیا ہے، کوئی بادشاہت کا ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی لائنیں اور چوائسیں کی ہے اور اپنا مقصد بنا کے جی رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ سب ناکام ہے۔ ایک وقت آئے گا، موت کا تھپیڑا پڑے گا، سب چیزیں چھوٹ جائے گی۔ جب موت سامنے ہوگی اس وقت یہ احساس ہوگا کہ ہم نے غلط راہ چوز کی تھی۔
اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہے. اللہ نے جس طرح ہم پر احسان کیے ہیں، احسان کے بدلے میں ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں زندگی گزاریں. لیکن اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اسی نے ہی ہماری ضرورتیں رکھی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو میرے بندو، تم جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں ضرورتیں تو پوری کرنی پڑے گی، کھانے کے بغیر کیسے رہو گے؟ اب تمہارے گھر میں روٹی آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تجارت کرنی پڑے گی، کھیتی کرنی پڑے گی، ملازمت کرنی پڑے گی. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شہوانی خواہشات تمہارے اندر رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے عورت تمہاری ضرورت ہے. جب عورت گھر میں آ جائے گی تو تمہیں شوق ہوگا کہ میرے گھر میں اولاد آئے، تو کہا کہ یہ بھی تمہاری ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ساری ضرورتوں کے اگر تم پورا کرو گے، میں نے جو نبی بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرو گے تو وہ بھی دین ہے. ایک تو خالص عبادت ہے، جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے، کوئی واسطہ اس میں نہیں ہے. روزہ خالص اللہ کی عبادت ہے، حج خالص اللہ کی عبادت ہے، ذکر خالص اللہ کی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت خالص اللہ کی عبادت ہے. لیکن یہ جو ضرورتیں ہیں، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرو گے تو وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، میں اس پر بھی اجر دے دوں. یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. لیکن میرے بھائیو، ہم نے اس توازن کو خراب کر دیا. آج ہماری تمام تر تمنائیں ضرورتوں پر لگی ہوئی ہے کہ میں کیسے VIP آدمی بن جاؤں، میں کیسے بہترین مکان بنا دوں، میرے بچے کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائے، میرے بچے کیسے ڈاکٹر بن جائے، کیسے انجینئر بن جائے. ان تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں. کسی بھی طریقے سے مجھے تو ان ضرورت کو پورا کرنا ہے. ہم اپنی آخرت کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا. اے میرے بھائی، ہم ہی دھوکے میں آ گئے. اللہ رحیم ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس نے کہا کہ میرے بندوں کو موقع دیتا رہوں گا میں بار بار. اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر عبادت کا ماحول دینے کے لیے رمضان دے دیا، جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو تمہاری روحانیت کمزور ہو گئی ہے، جو تمہیں ہماری عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف لاتی ہے، اس کو تقویت پہنچانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزہ لایا. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی بھوکا رہتا ہے. بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے جسمانی اور خواہشی طاقت کمزور ہوتی ہے اور روح کو طاقت ملتی ہے. اور روح کو طاقت دینے والے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تراویح پڑھنا، میں نے سجدے تمہیں دیے، اس سے تمہاری روحانیت کو طاقت ملے گی. جب تمہاری روحانیت طاقت والی ہو جائے گی، تم ہماری طرف دوڑ دوڑ کے آؤ گے، تمہارا مقصد پورا کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. اس لیے رمضان ہمیں یاد دلانے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، کتنے رمضان ہم پر آئے اور چلے گئے، میرے زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی رفتار، وہی ہماری چال ڈھال، ہماری سوچ بھی ویسی، ہمارے خیالات بھی ایسے، ہماری نمازوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمارے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں، ہماری معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں، ہماری اخلاقیات میں کوئی تبدیلی نہیں. اے میرے بھائی، کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اس رمضان المبارک میں بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اس رمضان کو قرآن کی پناہ کا رمضان بناؤ. دیکھو یہ ہم اس وقت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم پر کس طرح کی صورتحال ہے، ہم کس طرح کے حالات سے دو چار ہیں. چاہے ہمارا ملک ہو، چاہے بین الاقوامی حالات ہو، پوری امت مسلمہ جن پریشانیوں سے دو چار ہے. قرآن کو اگر غور سے مطالعہ کرو گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا. تمہاری زندگی قرآن کریم کے مطابق ہونی چاہیے تھی. قرآن جن جن مقام پر تمہیں احکام دیتا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے تھی، تم نے اس سے روگردانی کی.
تمہارا مقصد آخرت نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تم میں اور کافروں اور یہودوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں تجھے حوالے کر دیں گے، ہماری حفاظت تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ جب تک یہ امت قرآن پر عمل کرتی رہی، کوئی اس کی بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری عزتیں تھی، ہماری سربلندی تھی، دنیا میں ہماری ہی بات چلتی تھی، لیکن جس دن ہم نے قرآن کریم سے روگردانی کی، ایک فرد سے لے کر حکومت تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت کے گھاڑوں میں ڈال دیا۔ یہی چیز یہودیوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام دیا تھا، توریت، زبور، انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیے، اور ان کتاب کو لے کر آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخی کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا، اور اس سے شدید اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیے ہیں کہ کوئی دنیا میں ان کا وطن نہیں تھا۔ ان کی سرحدوں کو بندر باغ کی طرح عیسائیوں نے اور دجالیوں نے، یعنی دنیا کی ظالم طاقتوں نے اس کو بانٹ لیا تھا، دنیا میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور قرآن اتر رہا تھا، قرآن کریم کے ایک دو مقامات پر اللہ تعالیٰ یہودیوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن کے احکام کو مان لو۔ یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہودیوں کی زوال کی طرف غور کرو کہ ان پر زوال کیوں آیا تھا، ان پر کیوں ظالم مسلط ہوئے، کیوں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ تحریف کا معاملہ کیا، قرآن کریم سے روگردانی کی انہوں نے۔ آج ہم وہی کر رہے ہیں، اس قرآن کریم کے ساتھ توہین کا معاملہ کرنے کی وجہ سے یہ ذلت ہم پر آئی ہے۔ اس ذلت کو کوئی نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ میرے زندگی کا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامو، جو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وہی تمہاری آخری پناہ ہے، اس کے بغیر تم بچ نہیں پاؤ گے۔ آج ساری باطل طاقتوں نے عالم اسلام پر یلغار ہے، کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور چاہتے بھی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں، لیکن ہمارے حکمران ایسی طرح آڑ بنے ہوئے کہ اللہ کے دین کو وہاں پر نافذ نہیں کرنے دے رہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ جو خون یہودیوں کا بہا تھا، اسی طرح یہ امت کا بہہ رہا ہے۔ بہت بڑا ہولوکوسٹ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ تم نے قرآن کریم سے روگردانی کی، جس کو یہ عیسائی بھی کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور ایسی خطرناک جنگ ہوگی کہ لوگ، یعنی آج ابھی لیٹسٹ جو ان کی تشریح کرتے ہیں وہ لوگ، ان کے پادری کہتے کہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ دنیا میں وہی لوگ بچ پائیں گے جن کو عیسیٰ علیہ السلام ان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، یعنی زمین کو فساد سے بھر دیا جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب دے گا کہ انہوں نے قرآن کریم سے روگردانی کی ہے، اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب دے گا کہ انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ آج ایک آتش فشاں کی طرف ایک عجیب و غریب بہانے پر دنیا کھڑی ہے کہ کسی بھی وقت دنیا کے اندر زبردست جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس بار جو جنگ ہوگی دنیا میں وہ مذاہب کی جنگ ہوگی، اور ایک عذاب کی طور پر اس امت پر آئے گی کہ جو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کہہ کر گئے ہیں اتنی بڑی جنگیں ہوگی کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، شام ہو جائے گی، وہ بیٹھنا چاہے گا، وہ ساری لاشیں ہی لاشیں ہوگی، جب وہ آسمان سے زمین پر گرے گا تو وہ بھی لاش ہی پر گرے گا۔ کسی کے 1000 بیٹے ہوں گے، 999 قتل ہو جائیں گے۔ ایسی بڑی بڑی جنگیں ہوگی، اور آج تقریباً ظالموں نے اس کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ان قریب وہ جنگ کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ ہماری مجبوری ہے، ہم نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو اکثر ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو معاملہ تم کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں کشمیر لے لو، یہ کہتا کہ میں فلانا ملک لے لو، یہ کہتا میں شام لے لو، یہ کہتا کہ میں لیبیا لے لو، یہ بندر باغ ہے۔ 2 بلیوں میں لڑائی ہوتی ہے، ہم کہاوت بولتے ہیں کہ بھئی ایک روٹی تھی، 2 بلیاں لڑ رہی ہے، ایک بندر بیچ میں آ گیا، ارے رکو، کیوں لڑ رہے ہو، اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہو، میں انصاف کرتا ہوں۔ اس نے ترازو رکھا،
ایک روٹی زیادہ تھی ایک کم تھی، اس نے اندر سے کاٹ کے کھا لیا، پھر ترازو کے ایک بڑھ گئی ایک پھر کم ہو گئی تو اس کو بھی کھایا۔ نتیجہ انصاف کرنے کے لیے بندر بیٹھا تھا، بلیوں کو تسلی دیتا رہا، پوری روٹی بندر کھا گیا اور بلیاں لڑتی رہ گئی۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ ہمارے مسلمان ملکوں کو اور کچھ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارا پلاننگ میں سپورٹ کرو گے، ہم یہ علاقہ تمہیں دے دیں گے۔ اے میرے بھائی، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ بلیوں کی لڑائی ہے، آخر میں انہی کو علاقے قبضے کرنا ہے۔ جس کو وہ گیٹ آف اسرائیل کہتے ہیں، اس کا انہوں نے نقشے بنا دیے ہیں، اور یہ برسر عام یہ کہتے ہیں ہمارے گیٹ آف اسرائیل بننے میں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتی۔ ہم عنقریب اس کا اعلان کرنے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عنقریب یعنی 1-2 مہینے کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ضرور ہم اعلان کریں گے، اور بہت سے عرب ملکوں کے بادشاہوں نے ہماری موافقت میں دستخط کر دی ہے۔ ہم اس کے نتیجے میں ان کے ملکوں میں امن و امان لائیں گے، ان کی ملکوں کی حفاظت کریں گے، ان کی حکومت کی حفاظت کریں گے، اور ان کی اکانومی ٹھیک کر دیں گے۔ یہ لالچ دیے کہ تمہارے ملکوں میں جو کرائسس ہے ہم تمہیں اکانومی ٹھیک کر دیں گے، تمہارا پیسہ اوپر آ جائے گا، تمہاری اس بادشاہت ہم حفاظت کریں گے، تم اس صدی کے سب سے بڑے ڈیل پر دستخط کرو۔ اس کو مکمل فائنل کر دیا ہے۔ یہ اس لیے اللہ کا عذاب آئے گا ہم پر کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا گیا، اور ہمارے ملک میں اس لیے حالات آ رہے کہ ہم بھی قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر ان حالات سے، اس جنگ سے، ان خون خرابوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی حفاظت قرآن کے ساتھ ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اس کے بغیر ہم کہیں محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو، جس طرح ہمارے ملک میں ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے، ہم پر جس طرح کے الزام لگایا جا رہے ہیں، دہشت گردی کا الزام، مسلمان غدار ہے، اندر ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ملک کے بارے میں سوچ اچھی نہیں رکھتے ہیں، دوسرے ملکوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، ہمارے ملک کی تباہی سوچتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں۔ ان سارے حالات سے تنگ آ کر کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ مجھے دنیا میں جا کر پناہ لینی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ دنیا کی کون سی جگہ پر جا کر پناہ لیں گے جہاں آپ کی مخالفت کا سامنا نہ ہو، جہاں آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ایک دنیا کا ایسا ملک اور کونا بتا دو جہاں چین و سکون ہو۔ اے میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ اس رمضان کو قیمتی بناؤ جس میں ہماری حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری بھی حفاظت کریں گے، تمہاری جائیدادوں کی بھی حفاظت کریں گے، تمہاری ملکوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہاں، آزمائش ضرور آئے گی، جب تم ہمارے حق کو لے کر کھڑے ہوں گے تو ٹکراؤ ضرور ہوگا، لیکن ان حالات سے گھبرانا مت، تمہیں استقامت کے ساتھ جمنا ہے۔ استقامت کے بعد میری مدد تمہارے ساتھ آئیں گی، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہماری قدرت تمہارے ساتھ آئے گی اور تمہیں ہی غالب کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، آج سے عزم مصمم کر کے جائے کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ اللہ کے اطاعت کے مطابق اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے ہم بنے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کن حالات کو بدل دے گا، اس کے بغیر ہم بچ نہیں پائیں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابوں کو کیا سمجھایا۔ ہمیں شیطان کیا پٹی دیتا ہے کہ ہم قربانی دے، ہم مسلمانوں کی زمین اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیوں رسوا ہیں، کیوں ہم پر حالات آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں پہلے کہہ دیا ہے، اے مومنوں یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، تمہاری تمناؤں کو پورا ہونے کی جگہ یہ نہیں ہے، تمہاری تمناؤں کو پورا ہونے کی جگہ جنت ہے۔ یہاں پر امید مت رکھنا، اگر تم امید نہیں رکھو گے اور پھر تمہیں کوئی چیز مل جائے گی تو تم میرا شکر بجا لاؤ، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ہم وہاں غلطی کر جاتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دن سے صحابوں کو یہ بات سمجھائی، جب مار پڑتی تھی بلال حبشی کو، مار پڑتی تھی حضرت خباب کو، صہیب رومی کو، پریشان ہو جاتے تھے، ان کو زمینوں پر گھسیٹا جاتا تھا، بھوک اور افلاس تھی، آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان کے سامنے سارے حالات ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہتے تھے، میرے صحابہ ان حالات پر صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔
یہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہاری حکومت روم پر ہو جائے گی، تمہاری حکومت فارس پر ہو جائے گی، دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، کوئی وعدہ نہیں. کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں اس کا بدلہ دے گا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کے حالات سازگار نہیں تھے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مجھے مکے کو چھوڑ کر کسی علاقے میں جانا چاہیے، ہجرت کر. اللہ کا اشارہ تھا کہ میں وہاں جاؤں، امن سے رہوں اور اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچاؤں. تو اوقاف کے میدان میں جا کر اللہ کے رسول قبائل کو دعوت دیتے تھے. تو مدینے سے آئے ہوا جو وفد تھا، مدینے میں بڑی بد امنی تھی، آپس میں لڑ لڑ کے تھک گئے تھے، ان کو بھی ایک سردار کی ضرورت تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، پرکشش بات لگی ان کو. 6 آدمی تھے اس وقت. انہوں نے جا کر اپنے علاقے کے لوگوں سے کہا. دوسرے دن 12 آئے، پھر تیسرے سال وہ 72 آدمی آئے، اور لیڈرشپ ان کی پوری آئی تھی. کہا کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے علاقے میں لے کر آنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ملاقاتیں بیت عقبہ، جہاں بڑے شیطان جس کو بولتے ہیں، وہاں پر ملاقات طے ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے پاس جا رہے تھے تو ان کے چچا کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا مکے کو چھوڑ کے کہیں جا رہا ہے، یثرب جانے کا ارادہ رکھتا ہے. تو وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منسال آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. تو کہا کہ تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو، مجھے مدینے آنا ہے تاکہ میں اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچا سکوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر انوالو ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یثرب والو، تمہیں پتا ہے تم میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو، کیا ہوگا؟ دیکھو یہاں میرا جو بھتیجا مکے میں ہے وہ امن سے ہے، اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے. ہاں اس کی دعوت کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، ہماری امان میں ہے. دیکھو اگر تم وہاں پر لے جاؤ گے، اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کہ وہاں لے جاؤ اور ان کے تمہارے پڑوس میں یہود رہتے ہیں، ان دشمنوں کے تم حوالے کر دو، تو یاد رکھنا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس سے بہتر ہے کہ ابھی منع کر دو اگر کوئی تمہارے دل میں ایسا کوئی خیال و خطرہ ہو. یہ کس نے کہا؟ حضرت عباس نے. تو صحابہ جو سامنے انصار بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ جو جتنے لوگ آئے تھے ان میں سب سے عمر میں چھوٹے تھے. وہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا کو جو آپ کے بارے میں خدشات ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہے ہم سے جس بات پر بیعت اور معاہدہ کرنا چاہے کر لیجیے آپ، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے چچا سے بات کروں، وہ بات اسے سنجیدگی کے ساتھ ہوگی جس میں ہماری ایمان کی تصدیق بھی ہوگی اور ہمارے آپ سے عہد و پیمان کے پورا کرنے کی تصدیق بھی ہوگی اور آپ کے چچا کو اطمینان بھی ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہر جب کوئی دنیا میں دعوت دی جاتی ہو، کوئی بھی دعوت ہو، اس کے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ سخت راستہ ہوتا ہے یا تو نرم راستہ ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ نے جس دین کی ہمیں دعوت دی ہے وہ سخت راستہ ہے. اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ہمیں دعوت دی ہے جس دین کی، وہ ہمارے لیے نیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. ہم تو صرف آپ پر ایمان لائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارا دین کوئی اور ہے. اے اللہ کے رسول، یہ سخت گھاٹی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم آپ کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ سخت ترین راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. اے اللہ کے رسول، ہم چھتے میں رہتے ہیں، یعنی ہماری اجتماعیت کے ساتھ ہم پر رہتے ہیں، ہم آپس میں کچھ نوک چوک ہو جاتی ہے، لیکن کوئی آدمی باہر سے آ کر ہم پر حکمرانی کرے یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی. لیکن ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول، یہ بھی ہمارے لیے گھاٹی سخت ہے، اور کچھ لوگ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے امیر بنے، اور آپ کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، یہ راستہ اور یہ رسک لینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور اے اللہ کے رسول، ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے. اللہ کے رسول، ہم آپ سے ایسا وعدہ کرتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو آپ ہمارے ہاتھ پر بیٹھ لیجیے، ہم آپ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کریں گے.
اللہ کے رسول خوش ہو گئے، حضرت عباس بھی مطمئن ہو گئے۔ یہ ساری گفتگو ختم ہونے کے بعد انصار نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم اتنا بڑا رسک لیں گے، وہاں جانے کے بعد جنگیں ہوگی، اندر سے یہود ہمیں ستائیں گے، وہ سازشیں کرتے رہیں گے، ہمیں ان سے بھی لڑنا ہوگا، اور جب آپ مکے سے یہاں آ جائیں گے یہ قریش آپ کے خلاف سازش کرتے رہیں گے، چاروں طرف سے ہم گھیر لیے جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، حالات جب آئیں گے تو ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، ہم ان تمام حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے خاطر ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ آخر میں سوال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ان کو ایسی بات نہیں کہی، اے انصار، مجھے میرے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے دنیا پر حکمرانی دیں گے تو میں یہاں سے وصیت کر کے جاؤں گا کہ خلیفہ انصار میں سے ہی رہے گا، گورنر انصار میں سے رہے گا، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ ایک مقصد والی بات ان کو بتا دی ہے، اے انصار، اس سارے جو تم قربانی دو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا، اس کے علاوہ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ انصار نے تسلی کا اظہار کیا۔ سوچئے میرے عزیز و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے، جانے سے پہلے انصار کو جمع کیا تھا ایک جگہ پر اور یہ کہا کہ انصار، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے، تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے، اے انصار، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں عہدے نہیں دیے جائیں گے، تم نے بڑی قربانی دی ہے لیکن لوگ تمہیں پیچھے ہٹائیں گے، اے انصار، ان عہدوں کے خاطر تم ان سے لڑائی نہ کرنا، اس پر تم صبر کرنا، یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملو، میں تمہارا بدلہ اللہ سے دلاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہماری نبی کی دعوت۔ یہ رمضان ہمیں یاد دلانے کے لیے آیا ہے کہ مومنوں اپنے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگی کا مقصد جنت ہے، یہ دنیا تمہاری جنت نہیں ہے، یہ تو آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے بچوں کی طرف سے، تمہاری کاروبار کی طرف سے، تمہارے ملک کے حکمرانوں کی طرف سے، ان تمام تر آزمائش میں تمہارے مقصد کا کبھی سمجھوتا نہ کرنا، ہر حال میں تم اپنے مقصد کو مضبوطی سے پکڑ رہنا۔ اس مقصد کے مقابلے پر اگر تمہاری بیوی آئے تو اسے بھی چھوڑ دینا، اگر اس مقصد کے پورا کرنے میں اگر تمہارا باپ آئے تو اسے بھی چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ انسان سے بھی کہا گیا تھا، جو بھی اسلام میں آتا تھا اس سے بیعت لی جاتی تھی کہ بتاؤ جو میں تمہیں حکم دوں گا تمہیں اسے ماننا ہوگا، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، میں تمہیں جس چیز کا حکم کروں وہ تمہارے فائدے میں ہو یا تمہارے فائدے کے مخالف ہو، تم اس سے مخالفت نہیں کرو اور تم اس کو تسلیم کرو گے، دل چاہے کہ نہ چاہے، ہر ایک سے وعدہ لیا جاتا ہے، اور تم میرے اس دین کے خاطر سارے تعلقات کو توڑ دو گے، ایک اللہ کے لیے اور جنت کے خاطر، اس کے بعد تم کامل مومن بنو گے اور اس کے بعد تم جنت کے مستحق بنو گے، ورنہ اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ ہم غور کریں کہ میری طرز زندگی کیا ہے میرے پاس۔ ہم اپنی اولاد کے کیریکٹر کے خاطر، تھوڑی سی لذت کے خاطر ہم سود میں چلے جاتے ہیں، حلال کو حرام بنا دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، کیسے اللہ ہماری مدد کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور دنیا کو بنائے گا؟ میرا عزیزو، یہ حالات اسی وجہ سے ہے، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، اس لیے ہمیں اب دین پر چلنا مشکل بنایا جا رہا ہے۔ برسر عام وہ کہہ رہے ہیں، اعلان کے ساتھ کہ اتنے دن چھپے چھپے بات کہی جا رہی تھی، جیسا ٹونی بلیئر نے بھی اور بش نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اب دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب کسی جگہ پر اسلام کو اور شریعت کو ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اعلان کرتے تھے، وہ کہا کہ ہم کسی جگہ کوئی کچھ بھی ہو جائے گا ہم اس ملک کو توڑ دیں گے، اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے نہیں سمجھے گا ہم اسے توڑ دیں گے۔ ابھی برمیا میں اسلام نافذ کیا انہوں نے، کس طرح بے حیا اور بالی ووڈ کے ننگے لوگوں کو ان کے میدان میں اتار دیا گیا ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ جمیں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی۔ بہت سی ملکوں کو اس لیے توڑ دیا گیا کہ تم کیوں اسلام کی بات کرتے ہو، اسلام کی بات چھوڑو، اب قرآن اور اسلام کو تم اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کر سکتی ہو۔ ایک بات اس میں یہ بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جن جگہوں پر مسلمان اقلیت میں ہے، ہم اقلیت میں نہیں ہے، بڑی تعداد میں ہے لیکن رولنگ میں ہم نہیں ہے، جن ملکوں میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہے اور وہ مسلمان اپنے دین پر چلنے کے بارے میں اصرار کریں گے کہ ہم اپنی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم طلاق اسلام کے مطابق دیں گے،
ہماری وراثت اسلام کے مطابق تقسیم کریں گے, ہماری بچوں کی تعلیم اسلام کے مطابق دیں گے. یہ ساتھ اگر یہ باتیں کہتے رہے اور اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کریں گے, ان ملکوں کے اندر ہم عالمی دباؤ بنا کر ایسے قانون پاس کریں گے کہ ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. کیا کہا سمجھے بات؟ ایسے قانون اس ملکوں کی حکومت کے ذریعے ہم بنائیں گے کہ مسلمان بلکتے رہ جائیں گے. ہر یار میں کیا کروں, اب یہ تو طلاق کا قانون لیا ہے, میں اپنی بیوی مجھے ستاتی, میں کیسے اس کو یہاں سے طلاق دوں؟ اب یہ ملک کا قانون یہ کہے گا کہ تمہیں طلاق قرآن کے مطابق نہیں, اس ملک کے قانون کے مطابق آپ کو طلاق دینا ہوگا. اگر تم مزاحمت کرو گے طلاقوں کے پیچھے جانا ہوگا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی تو طلاق, اس کے بعد وراثت, اس کے بعد بہت کچھ آگے ان کے منصوبہ بندی ہے. اگر اب بھی ہم نہ جاگے تو میرے بھائی کہیں ہمارے حالات وہ نہ ہو جو تاشقند اور بخارا اور سمرقند میں ہوا تھا کہ لوگوں کو تہخانوں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو قرآن سکھانا پڑتا تھا. اللہ نہیں کہہ سکتے تھے, بسم اللہ اور اللہ کہنے پر ایک ایک سال کی سزا ہوتی تھی. پورے علاقوں میں ایسا جبر کر دیا گیا تھا. اس لیے میرے بھائیو اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانے, اللہ کے دین پر عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے لیے راہوں کو کشادہ کر دے گا اور ایسا ماحول پیدا کر دے گا کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر روگردانی کرتے رہے, دیکھیں چائنا میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب ماحول ان کے پاس ہے, ملکوں میں ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے. چائنا میں کیا, گزشتہ رمضان کو مسلمانوں کو بائی فورس روزہ نہیں رکھنے دیا گیا. کہا کہ اگر تم کو سرکاری ملازمت کرنی ہے تو آپ کو روزہ توڑنا ہوگا, نماز نہیں پڑھنے دیں گے. جبر کے ساتھ مسجدوں میں گھوم گئے تھے. یہ جو قرآن کریم کی آیت اور کلمہ لکھا رہتا ہے مسجدوں میں, اسے کھرچ کر نکال دیا تھا کہ اگر تمہیں چائنا میں رہنا ہے اللہ اس کا رسول کا نام تمہیں چھوڑنا ہوگا. جبر کے ساتھ ان کو سور کا گوشت کھلایا گیا. 5 لاکھ مسلمان ایک قید خانے میں بند کر دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے, پہلے محبت سے سمجھاتے, دنیا میں شور مچا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کو لوگوں نے کہا کہ تم انسانیت پر ظلم کر رہے ہو یار, تو کہا کہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے. کہ کیوں ٹریننگ کیمپ ہے؟ کہ مسلمان تشدد پسند ہے, مسلمان تخریب کار ہے, اس لیے کہ ان کے قرآن میں جہاد کی عادت تو لڑنا سکھاتی ہے, خون بہانا سکھاتی ہے. ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان نظریات سے, ان قرآن سے, ان رسول سے دستبردار ہو جاؤ. تمہیں ہر حال میں چائنا کی گورنمنٹ کی بات کو ماننا ہوگا. کیوں ماننا ہوگا؟ کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں, تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں, تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں, تمہارے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, اس لیے تمہیں ہماری وفاداری کرنی ہوگی. اور سور کا گوشت کھلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو سور کا گوشت کھاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں سور صاف ستھرے نہیں تھے. آپ آؤ ہمارے سوٹر ہاؤس کو دیکھو کتنا صاف ستھرے, یہ سور پاک ہے, تم کھاؤ. اور زبردستی اس کو کھلایا جاتا ہے. شراب پلائی جاتی ہے کہ اس وقت شراب کچی تھی, اب تو ہم اس طرح انرجی ڈرنک ہے آپ کے, آپ اس کو پئیں گے تو آپ کے اندر انرجی آ جائے گی, آپ 15 گھنٹہ کام کر سکیں گے. یہ سارے حالات چائنا کے مسلمان بھگت رہے. اے میرے بھائی, ان کے منصوبے بھی وہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بائی فورس اور طاقت کے ذریعے ان کو کچل دے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ فوج کو استعمال کیا جائے گا جس طرح وہاں استعمال ہوا. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ بات نہیں کہی تھی یہ سینا میری ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں اس پر دنیا کو کوئی رد عمل ہے؟ چند لوگوں نے رد عمل دیا تھا. یقیناً ان کے منصوبہ بندی عالمی یونو کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اس لیے کہ آپ ہمارے ممبر ہو. اس لیے دنیا میں 2 طریقے سے قبضہ کیا جاتا ہے, سیاسی اور معاشی اعتبار سے. دنیا پر معاشی اعتبار سے ان یہودیوں کا قبضہ ہے. ایک باقی ہے سیاسی, 60% دنیا پر ان کا قبضہ ہے ہی ہے, کیونکہ دنیا کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, قرضہ لینے کے لیے IMF میں جانا ہے. IMF میں جائیں گے تو شرطیں لکھتے ہیں, آپ کو یہ کرنا ہوگا, یہ پڑھانا ہوگا, اتنا پینشن کم کرنا ہوگا, اپنی تنخواہ اتنی بڑھانی ہوگی, CNG کا ریٹ اتنا بڑھانا ہوگا, اتنا یہ کرنا ہوگا. یہ ساری شرطیں ہوتی ہیں, اس کے بغیر اپنا ملک کو قرضہ مل ہی نہیں سکتا ہے. تو معاشی اعتبار سے دنیا میں ان کا پورا تسلط ہے اور سیاسی اعتبار سے ان کا باقی ہے. جس وقت ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہوا, بہت سے لوگوں نے مخالفت کی تھی, ہندوؤں نے بھی مخالفت کی تھی, کچھ لوگوں نے. اس وقت وہ جج نے کیا کہا تھا, ہم یونو کے ممبر ہیں اس لیے ہمیں اس قانون کو پاس کرنا ہماری مجبوری ہے.
اعتراض ہے کہ ہم ان کے تحت ہے، اور آنے والے دنوں میں انہوں نے فائنل کر دیا ہے 2025 اور 30 تک مکمل دنیا میں ہم اعلان کر دیں گے کہ یہ قطبی نظام کے ذریعے دنیا کو کنٹرول ہم کریں گے، یعنی دجال اور یونوں کے ذریعے ہم دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ دنیا میں کوئی پرائم منسٹر نہیں ہوگا، سارا تسلط وہاں سے ہوگا، جو ملکوں کا نظام سنبھالیں گے وہ گورنر ہوں گے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ ان کا منصوبہ ہے، اور ایک منصوبہ اللہ نے آسمانوں پر طے کیا ہے، اور ایک زبردست آخری معرکہ ہونے والا ہے حق اور باطل کا۔ ایک طرف خالص ایمان والے ہوں گے اور ایک طرف خالص کفر و شرک والے ہوں گے، دونوں میں تکرار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پتہ کس کو عطا فرمائے گا؟ حق والوں کو عطا فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے بارے میں اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے کہ آپ اس طرف جانا چاہتے ہو تو اس طرف چلے جاؤ، اگر اہل ایمان کے قافلے میں شریک ہونا چاہتے ہو اہل ایمان کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آنے والے رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنائیے، قرآن کی پناہ کا رمضان بنائیے، تو اللہ سے توبہ کیجئے کہ اللہ جو زندگی گزری ہے، آنے والی زندگی کو قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، مقصد مطابق جو تو نے ہمیں دیا ہے تیری رضا کے مطابق، اسی کے مطابق ہماری زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان تمام لوگوں کے اللہ منصوبہ توڑ کے رکھ دے گا اور اپنے دین کو دنیا میں غالب کر دے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا متقیوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد ہم متقیوں کی کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک گھڑیوں کی قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بار اکثر رمضان میں گاؤں دیہاتوں سے مسجدوں سے خبریں آتی ہے آپس میں لوگ لڑتے ہیں، اے میرے بھائی اللہ کے گھر میں جھگڑا نہ کرو۔ کیا بات ہو گئی ہمیں؟ کوئی تراویح پر لڑ رہا ہے، کوئی مولانا کی تفسیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی کس پر لڑ رہا ہے۔ اے میرے بھائی اب لڑنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے، ایک بنو اور نیک بنو، اس کے علاوہ کوئی اشارے کار نہیں ہے۔ دیکھو جیسے تم رمضان میں اعمال کرو گے پورا سال ویسا ہی گزرے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کوئی بدتمیزی ہم سے نہ ہو، مسجد میں نہ محلے میں نہ گاؤں میں، اپنے آپ کو بچائیں، کم سے کم لوگوں سے اختلاط رکھے۔ اگر کوئی بھائی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے ہم اللہ کے لیے اسے معاف کر دے، اسے کہے بھائی میرا روزہ ہے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل ضرور کرے۔ ورنہ میرے بھائی اگر گزشتہ رمضان کی طرح ہم نے رمضان گزارا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ 23 تاریخ کو اللہ فیصلہ کر دے گا کہ جھوٹی مکار جھگڑالو قوم کو ظالم کی ضرورت ہے، اللہ ظالم کو مسلط کر دے گا، پھر ہمیں پناہ دینے والا، ہمارے آنسو بھسنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم روتے ہی رہ جائیں گے۔ جب حالات آ جائیں گے تو نافذ ہو کے رہیں گے، پھر ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ان ظالموں سے بچے تو اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا حنان يا منان۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے میرے مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو نے ہمیں بھی معاف کرنے کو کہا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو معاف کر لے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اے میرے مولا تجھے عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اگر تو معاف کر لے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اے میرے مولا ہم تو بڑے کمزور اور محتاج اور لاچار ہیں، اے میرے مولا تو ہماری ذوق اور کمزوری پہ رحم کر دے، ہماری ذوق اور کمزوری پہ رحم کر دے۔ یا اللہ تو ہمارا آخری سہارا ہے، تو ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ اے میرے مولا ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس پر مکمل توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف آنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اے اللہ تیری رضا کو سامنے رکھیں گے۔ یہ پورا مجمع توبہ کرتا ہے، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ان بد امنی کے ماحول کو ختم فرما دے، ان ظلم کی راہوں کو ختم فرما دے۔ اے میرے مولا اس امت کا چاروں طرف خون ہی خون بہ رہا ہے، یا اللہ اس امت پر مہربانی فرما دے، اس امت پر مہربانی فرما دے۔ اے میرے مولا اس امت بڑی محنت کے بعد وجود میں آئی ہے، میرے نبی نے بڑی قربانیاں دی ہے، بھوکے برداشت کی ہے، صحابوں نے قربانی دی، ان کے ازواج نے قربانیاں دی، ان کی اولاد نے قربانیاں دی ہے، اس کے بعد یہ امت وجود میں آئی ہے۔ اے میرے مولا آج ظالم اور باطل نے اس امت کی گردن کو دبوچ دیا ہے، اے میرے مولا تو ہماری مدد فرما دے،
تو ہماری مدد فرما دے۔ اے میری کریم آقا، آج پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، ایسے شدید حالات سے دو چار ہے، ایک طرف ظالم کی یلغار ہے، اے اللہ یہ آسمانوں کے بدلے ہوئے تیور، یہ سورج کے بدلے ہوئے تیور، اس زمین کی تپیس ہمیں بتاتی ہے کہ تو ہم سے بہت ناراض ہے۔ اے میرے مولا، ان طرف ہمارے اکابرین اور غیبی نظام کو سمجھنے والے تیری ساری ان حالات کو دیکھ کر اور دوسری طرف جب امت کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں، اے میرے مولا پوری طرح امت غفلت میں زندگی گزار رہی ہے، ان کو بلاتے ہیں وہ تیرے طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ اے میرے مولا آج اس امت کی غفلت پہ رحم فرما دے، ان کو اپنی غفلتوں سے نکل کر تیری طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا غضب کیا ہوتا ہے، تیرا غضب کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ تیری عزت کا واسطہ، تیری ستاریت کا واسطہ، تیری غفاریت کا واسطہ اس امت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے میرے مولا، تیری طرف آنے کی توفیق دے میرے مولا۔ آج اس امت کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے، وہ ایوانوں میں کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تو غافل و بے طلبوں کی مدد نہیں کیا کرتا ہے۔ کہ اللہ اس امت کو ہدایت عطا فرما، تیری طرف آنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ ظالم کے مقابلے پر تنے تنہا دنیا سے کٹ کر تیری مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ ان سے سرسر پیکار ہے۔ اے اللہ تم کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ یہود و نصارا کے دل میں کا خوف اور حیبت ڈال دے میرے مولا، ان کے لیے بھی ابابیل بھیج دے میرے مولا۔ اے اللہ ان کے لیے بھی ابابیل بھیج دے میرے مولا۔ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، چائنا کے مسلمانوں کی مدد فرما، چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ تو نے 15ویں شعبان میں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، کیا ہمارے ملک میں ہونے والا ہے۔ اے رب کریم تو رحم کا معاملہ کر دینا، اے رحیم تم رحم کا معاملہ کر دینا۔ اے اللہ تو بچا لے میرے مولا، تو ہمیں بچا لے میرے مولا، اگر تو ہمیں ان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اگر ایسا ہو گیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، ہمیں اپنے دین پر چلنا آسان فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں اے اللہ انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے والے لوگوں کو لے آ، جو لوگوں میں انصاف کرنے والے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ہو۔ اے اللہ چور اور ڈاکو اور قارون اور فرعون اور حامان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی آپس میں انتشار ڈال دے، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے، اے اللہ اس امت کی گردن کو نجات دے دے۔ کہ اللہ آج ہمیں یلغار کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ کہتے کہ نکلو یہاں سے زمین سے، تمہارا ٹھکانہ پاکستان ہے یا قبرستان ہے۔ اے رب کریم ہم میں سے ایک ایک آدمی خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں 23 تاریخ کو کیا فیصلہ ہوگا۔ اے اللہ تو اپنے جباروں کو دکھا دے، اے اللہ اپنے قہاروں کو دکھا دے، اے اللہ اپنے قہاروں کو دکھا دے اور ہمارے دلوں سے ساری مخلوق کا خوف نکال دے اور ہمیں تیرے دین پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان قرضوں کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزی روزگاروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری روزی روزگاروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اے اللہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اے اللہ برکتیں دینے والا بھی تو ہے، یہ ساری یہ برکتیں ظلم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تو ظلم کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما اور مارکیٹوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں، کاروباروں میں برکتوں کا ظہور فرما۔ اور اللہ ہماری مدد فرما، ہماری طرف سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو صلاۃ السلام پیش کر دینا اور جزائے خیر عطا فرمانا کہ جنہوں نے ہمیں تیرا نام لینا سکھایا، تیرا پیغام ہمیں دینا پہنچایا۔ اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمانا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے متوقع ہے
سب کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما. جنہوں نے ہم پر جس طرح کا بھی احسان کیا ہے اے اللہ تو اپنے شان احسان کے مطابق اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما. اس مسجد کی بھی حفاظت فرما, ہر قسم کے خلف و فساد سے حفاظت فرما. اس میں تعاون کرنے والوں کو, اس میں خدمت کرنے والوں کو, تمام ٹرسٹی اور ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرما. اپنی حفظ و ایمان میں رکھ. جو بھی اس کا تعاون کرتے ہیں ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ کفر و شرک سے حفاظت فرما. اور اے اللہ ہماری اس مسجد کو ہر قسم کی نظر بد سے حفاظت فرما. اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.